استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو پیش ہے آپ کی خدمت میں یو جی سی نیٹ جے آر ایف 2020 میں پوچھے گئے 30 سوالاتوں کے جوابات، جس کا آج تھرڈ پارٹ کے سوالات حل کیے جائیں گے، یعنی سوال 61 سے سوال 90 تک کے جوابات۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سوال نمبر 61، بوستان خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا، حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار، بدر الاثار۔ سوال نمبر 62، دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب بدنسیم ماں، کامتاناتھ، اماناتھ، فولمتی، یہ والا صحیح ہے۔ اور آپشن سی مالکن، شیو داس، رام پیاری، رام دھلاری، یہ والا صحیح ہے۔ تو اے اور سی آپشن اے پہلا والا صحیح ہے۔ اے اور سی آپشن پہلا درست ہے۔ سوال نمبر 63، ذیل میں دو زمرے فن کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 4، یہ چوتھا درست ہو جائے گا۔ اے اور سی کیسے؟ پریم چند، کرش چند، راجن سنگھ بیدی یہ افسانہ نگار ہیں، غالب یہ غزل گو ہیں، پریم چند یہ افسانہ نگار ہیں۔ تو اس میں فن میں ملاوٹ ہو گئی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میر ضمیر، میر خلیق، مرزا دبیر یہ مرثیہ نگار ہیں، تو یہ والا درست ہو جائے گا۔ اے اور سی تو دیکھیں گے اور اے اور سی کس میں ہے، تو اے اور سی آپشن 4 چوتھا یہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 64، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں۔ تو مطلع، مقطع، ردیف یہ غزل میں آتا ہے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ چہرہ، شہادت، بین یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں، تو یہ والا بھی درست ہو جائے گا۔ شہادت یہ مرثیہ کا جز ہے، گریز اور تشبیب یہ قصیدے کے اجزاء، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور تشبیب یہ قصیدے کا جز ہے، رزم اور شہادت یہ مرثیے کا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس میں دو اصناف، اس میں دو مل گئی ہیں، دو اصناف کے اجزاء مل گئے ہیں، تو اے اور بی صحیح ہو جائے گا۔ تو دیکھیں گے اے اور بی کس میں ہے، تو اے اور بی آپشن 4 چوتھے میں ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 چوتھا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 65، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 حافظ محمود شیرانی کا یہ بیان ہے۔ درست جواب آپشن 3۔ سوال نمبر 66، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں۔ تو فورٹ ولیم کالج، رجب علی بیگ، سرور شیر علی افسوس، تو یہ آپشن غلط ہو جائے گا، کیونکہ رجب علی بیگ کا سرور کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں تھا۔ فقیر محمد خاں گویا، میر امن، ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں تھا، یعنی میر امن کا تو تھا لیکن فقیر محمد خاں گویا کا نہیں تھا۔ فورٹ ولیم کالج شیر علی افسوس، قاسم علی جواں ان کا تھا۔ فورٹ ولیم کالج میر امن، حیدر بخش حیدری ان کا بھی تھا، تو سی اور ڈی اس میں درست ہو جائے گا۔ تو دیکھیں گے سی اور ڈی کس میں ہے، تو سی اور ڈی آپشن 3 آپشن سی یہ والا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 67، کیا اعتبار یاں کا پھر اس کو خار دیکھا،
مصرع دوم کی نشاندہی کر کے میر تقی میر کا شعر مکمل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4، جس نے جہاں میں آ کر کچھ اعتبار پایا، یہ آپشن 4 درست جواب ہے۔ سوال نمبر 68، ذیل میں سے کس کی صنفی شناخت اس کے مخصوص موضوع کی بنا پر ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 شہر آشوب، یعنی شہر آشوب اس کو کہتے ہیں جس میں کسی ملک کی بدحالی اور بد نظمی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک حیت کے اعتبار سے ہوتی ہے شناخت، اور ایک صنف کے اعتبار سے ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے، جس کے اندر موضوع بیان کیا جائے۔ اور حیت کہتے ہیں جیسے مخمس کی حیت میں، مسدس کی حیت میں، تو اس کو مسدس کہتے ہیں، تو اس کی پہچان حیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور کچھ اصناف ایسی ہیں جن کی پہچان مخصوص موضوع کی بنا پر ہوتی ہے، جن میں سے ایک شہر آشوب بھی ہے۔ سوال نمبر 69، ترتیب زمانی کے اعتبار سے درج ذیل ناقدین کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا، امداد امام اثر 1849 میں ولادت ہوئی، احتشام حسین 1912، وزیر آغا 1922، شمس الرحمن فاروقی 1935۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا۔ سوال نمبر 70، شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھیے جو کوئی فکر تردد کو تو یہاں ہے، اس شعر میں مستغنی الاحوال کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 چوتھا، دنیاوی تفکرات سے بے نیاز۔ سوال نمبر 71، ذیل کی آوازوں کو ان کے لسانی نام سے جوڑیے۔ تو اے کا ایک پہلا، اور بی کا کاف کا گشائی تیسرا، غین کا چوتھا، یہ حرف حلقی میں شمار ہوتا ہے، اور جیم کا آپشن 2 دوسرا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے پہلا، درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 72، مرزا محمد رفیع سودا کا مدفن کہاں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، لکھنؤ میں مدفن ہے۔ سوال نمبر 73، حضور پان دیے بہبود مان اور فرمائے کہ انسان کے وجود ہیچ میں کچھ عشق کا بیان کرنا، اپنا نام عیاں کرنا، کچھ نشان دھرنا، یہ اقتباس کس کتاب کا ہے؟ تو سب کو پتہ ہے یہ عشق پر 11 انشائیے جو لکھے گئے ہیں وہ صبرس میں لکھے گئے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 یہ صبرس کی عبارت ہے، اقتباس ہے، جو ملا وجہی کی داستان ہے جس میں عشق پر 11 انشائیے لکھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 74، جب انصاف اندھا ہو جائے تو ناانصافی قانون بن جاتی ہے، مکالمہ ڈرامہ ضحاک میں کس کردار نے ادا کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن 3 رقاصہ، یہ ضحاک ڈرامہ ہے محمد حسن کا۔ سوال نمبر 75، تذکرے اور تذکرہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اے کا مولوی کریم الدین کا جو تذکرہ ہے وہ ہے 3 طبقات الشعراء، میر حسن کا نکات الشعراء یعنی 4، اور سی کا میر حسن کا شعراء اردو، سی کا 2، شیفتہ کا گلشن بے خار۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے کا 3، آپشن اے پہلا ہی درست ہو جائے گا، آپشن اے پہلا درست۔ سوال نمبر 76، مصنف کے اعتبار سے ذیل کے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں صحیح جواب ہے پت جھڑ کی آواز، جگنوں کی دنیا، ستاروں سے آگے، یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں، یعنی ایک ہی ادیبہ کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اسی طرح آپشن ڈی بابا لوگ، سارا دن دھوپ، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، غیاث احمد گدی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ تو بی اور ڈی، تو دیکھیں گے بی اور ڈی کس میں، تو اس کا آپشن 2 دوسرا درست ہو جائے گا، بی اور ڈی۔ سوال نمبر 77، ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟
تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا رشید حسن خان کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 78 درج ذیل میں 4 بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا پہلا ہی آپشن درست ہو جائے گا، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو، باقی تینوں یہ غلط ہیں۔ سوال نمبر 79 دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، غالب کے شعر کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا آگ اس گھر میں لگی ایسی کی جو تھا جل گیا۔ سوال نمبر 80 گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا فراق گورکھپوری۔ گل نغمہ کے نام سے جیلانی بانو کا ایک افسانوی مجموعہ بھی ہے، افسانہ بھی ہے جیلانی بانو کا گل نغمہ کے نام سے۔ سوال نمبر 81 ذیل میں 4 بیانات دیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح بیان جو درست ہے وہ آپشن 2 دوسرا تنقید ادب کے جسم کا کوڑ ہے۔ آپشن 2 دوسرا درست ہو جائے گا، باقی تینوں یہ غلط ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 82 ذیل میں سے 2 زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں، تو اس کا صحیح ہو جائے گا بی اور ڈی۔ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، عیاں ہو خامہ سے تحریر، نغمہ جائے سریر، اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، زمیں پہ ہم سفر سنبل ہے موج نقش حقیر۔ تو بی اور ڈی دیکھیں گے کس میں ہے، تو بی اور ڈی آپشن 3 آپشن سی اس کا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 83 جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روز مرہ کہتے ہیں۔ روز مرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ماخوذ ہے اور کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی جو تصنیف ہے، جس میں بلاغت کے جزئیات میں 14 مثالیں علامہ شبلی نعمانی نے دیا ہے، اور انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ تقابلی مطالعے کی پہلی کتاب بھی ہے اور ابتدا بھی اسی کتاب سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 84 غزل کے ہر شعر پر مزید 3 مصرے لگانا اس اصطلاح شاعری میں کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 تخمیس۔ سوال نمبر 85 مجنوں گورکھپوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ ناقد مانے جاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 سائنٹیفک۔ شروع میں تاثراتی نقاد بھی تھے اور NTA نے دونوں مانا تھا، چیلنج کیا گیا تھا اس پہ، تو ہم دونوں مان سکتے ہیں، لیکن شروعات میں تاثراتی نقاد تھے، لیکن آخر میں انہوں نے سائنٹیفک طریقوں کو اختیار کر لیا تھا۔ سوال نمبر 66 سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجینیشن کہتے ہیں۔ یہ قوت جس قدر شاعر میں اعلیٰ درجے کی ہوگی اسی قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے اور یہ کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 چوتھا مقدمہ شعر و شاعری جو الطاف حسین کی تصنیف ہے، الطاف حسین حالی کی۔ سوال نمبر 87 درج ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں، شاعر ان کے مجموعے کے لحاظ سے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا جگر مراد آبادی بی والا صحیح، آتش گل، اور سی والا بھی صحیح ہے مجروح سلطان پوری، جن کا مجموعہ ہے شعری مجموعہ غزل۔ تو بی اور سی دیکھیں گے کس میں ہے، تو بی اور سی اور بی الٹا کر کے دے دیا ہے، تو اس کا آپشن 4 یہ والا درست ہو جائے گا، آپشن 4۔ سوال نمبر 88 میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 آصف الدولہ کی دعوت پر۔ سوال نمبر 89 ذیل میں 2 زمرے درست ہیں 2 غلط ہیں، تو اس کا
اے والا زمرہ صحیح ہے، اس میں محمد حسین آزاد، گوپی چند نارنگ اور محمد حسن یہ نقاد ہیں۔ اور سی والا زمرہ صحیح ہے، محی الدین قادری، زور قاضی، عبدالودود، امتیاز علی عرشی، یہ محققین کا زمرہ ہے۔ تو اے اور سی، تو دیکھیں گے اے اور سی کس میں ہے، تو اے اور سی آپشن 4 چوتھا اس کا درست ہو جائے گا، یہ والا صحیح ہے۔ سوال نمبر 90 یعنی آج کا آخری سوال، در ذیل میں 4 بیانات درج کیے گئے ہیں، صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ آپشن 3 سی والا درست ہوگا۔ حالی نے کہا کہ وزن قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور باقی تینوں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔